ایک مسلمان پر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اقبال فرماتے ہیں۔ تو آج کے مسلمان پر ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جن تک یہ دین نہیں پہنچا ان کو بھی کلمہ پڑھوایا جائے، اور خاص طور پہ اہل کتاب کے تعلق سے جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ قرآن کریم بہت نرم ہے اور مشرکین کے تعلق سے سختیاں ہیں۔ یہ اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ، اللہ اکبر، آؤ کامن چیزیں کون سی ہیں، اشتراک کر لیتے ہیں ہم اور آپ۔ تو آج کے جو اہل کتاب ہیں ان تک دین کی تعلیم پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اجتماعی ذمہ داری ہے، فرد کی بھی، ریاست کی بھی، امت کی بھی۔ دنیا میں جتنے مسلمان ممالک کے سفارت خانے ہیں اور خاص طور پہ غیر مسلم ریاستوں میں، ان کا کام یہ ہے کہ دین کی دعوت کو پیش کر دیا جائے تاکہ یہ اہل کتاب دوہرے اجر کے مستحق ہوں۔ تو اس کا حکیمانہ انداز کیا ہوگا؟ دیکھیں انیق صاحب، ہمارے جو مسلم ممالک ہیں نا، ان میں سے کسی ایک ملک کی بھی یہ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اس کے اندر تبلیغ دین کو اہمیت اور ضرورت اور لازمی سمجھ کر اس کا کوئی ادارہ بنایا جائے اور کچھ ایسے لوگ بنائے جائیں جو وہاں پر تبلیغ دین کا کام کریں۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، کیونکہ آپ نے خود بھی کہا کہ یہ ریاست کی سطح پر ہونا چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم ہی اس لیے فرمائی تھی کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے اندر داخل کیا جائے گا اور تبلیغ دین کا کام کیا جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے جس کو ہمارے کسٹوڈینز کو سوچنا چاہیے کہ بھئی ریاست کی سطح پہ خدا کا واسطہ خود بھی دین پر عمل کرو اور لوگوں کو بھی کرنے کی ترغیب۔ اور آپ نے فرمایا کہ پورے جو مسلم گلوب کے اندر کہیں ایک ریاست ایسی نہیں ہے جس کی ترجیح میں تبلیغ دین ہو، یہ ایک ریاست آپ کے پاس نہیں ہے۔ کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر آپ سلیکٹ ہو کر آتے ہیں اور پھر وہاں پر آ کر اسلام سے ہی دغا بازی کرتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں مفتی صاحب کہ مزاج مدافعانہ ہو گیا؟ مدافعانہ اور معذرت خانہ جب ہوتا ہے انیق صاحب جب ہمارا تعلق قرآن سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جب ایمان کی جو بنیادی بات ہے انیق صاحب وہ یہ ہے کہ ایمان بندے کو ایک ایسی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے جو لامحدود ہے، جو طاقتور ہے، جو سارے زمانے پر غالب ہے، سارے نظام کو بنانے والی ہے۔ جب بندے کا ایمان پختہ ہو اس ذات کے اوپر تو پھر مدافعانہ نہیں ہوتا، معذرت خانہ نہیں ہوتا۔ یہ نتیجہ کیوں نکلا؟ یہ اس لیے نکلا، ایک تو اللہ پر سے ایمان اٹھ گیا، قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، صاحب قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا۔ اب ہم جس قسم کے مسلمان ہیں تو پھر اس پر تو معذرت ہی کرنی پڑے گی کہ بھائی آپ اپنی جگہ ٹھیک ہو، ہم اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔